جڑ ہے نا یہ نیچے والا حصہ، جڑ یہ ہوتی ہے نا، تو اس کو جڑ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، جو اوپر کا جو تالو ہے نا، اس کو جڑ کو سیدھا وہاں لگائیں گے، خوف، خوف زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، جڑ کو بالکل اس کے اوپر لگائیں گے، خوف، 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 اق، اق، اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل کا تالو، جو جڑ ہے مثلا یہ جڑ ہے نا نیچے والا حصہ، تو یہاں سے تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ جڑ یہاں سے تھوڑا اوپر کو آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی نیچے سے جو جڑ ہے اس سے تھوڑا اوپر کو آئیں گے، نیچے سے اوپر کو آئیں گے تو کاف بنے گا، خوف، یہ کاف ہے زبان کی جڑ، تھوڑا اوپر کو آ جائیں گے، کاف، خوف، کاف، خوف، کاف، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اوپر نیچے ہونے سے ہی حرف بدلتا ہے، اور یہ ایسا حرف بدلتا ہے کہ اس بعض مرتبہ اس سے بہت ہی فحش معنی بدل جاتے ہیں، میں نے آپ کو سمجھایا تفصیل سے کہ فحش معنی بدل جاتے ہیں، قل، قل، قل بڑے قاف سے، یعنی زبان کی جڑ سے ادا کریں گے، زبان کی جڑ کو اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو قل بنے گا، قل، تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے تو کل بن جائے گا، کل، کل، نیچے سے کہنا، بھائی کل کے معنی کہہ دیجئے، بڑے قاف سے، تھوڑا اوپر کو آ جائیں گے تو کل بن جائے گا، اور کل کے معنی کھا لیجئے، کتنے فوش معنی بدل رہے ہیں، یعنی کتنا فرق پیدا ہو رہا ہے معنی کے اندر، نیچے سے جڑ سے ادا کریں گے کل کہہ دیجئے، اوپر کو آ جائیں گے تھوڑا سا تو کل کھا لیجئے، تو اس وجہ سے بہت ہی دھیان سے اور توجہ سے ان کے حروف کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے، تو قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، قاف، کاف، ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم سبق پڑھ چکے ہیں، اب آگے جو سبق ہے اس کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کے جو حروف بچے ہیں، جو مخرج بچے ہیں، ان کو پورا کر لیتے ہیں۔